اللہ رسول الکریم اما بعد رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایک مسئلہ ایصال ثواب۔ کچھ پڑھ کے جب کسی کو بخشیں گے تو ثواب اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا۔ اللہ رب العالمین بڑی قدرت والی ذات ہے۔ انسان میں بس بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ جب کچھ پڑھ کے بخشیں گے اللہ رب العالمین اس کا ثواب پہنچا دیتے۔ بارہا عرض کیا گیا کہ چیز نہیں پہنچتی، ثواب پہنچتا ہے۔ آپ نے اگر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لی تو اللہ رب العالمین ایک قرآن پاک کا ختم اس کا ثواب پہنچا دیں گے۔ جتنا لوگوں کی نیت کریں گے اتنے کو پہنچے گا، پڑھنے والے کو ان کی تعداد کے برابر ہی پہنچے گا۔ پہنچانے والا اللہ ہے، اور ایصال ثواب حق ہے اور پہنچتا ہے۔ اگر کوئی خیرات کرتے ہیں اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے، لیکن یاد رکھنا خیرات کے لیے، ایصال ثواب کے لیے کوئی خاص تعین وقت نہیں ہے کہ اس وقت خیرات کرو گے تو پہنچے گی، اس سے ہٹ کر کرو گے تو پھر نہیں پہنچے گی۔ اگر فلاں چیز کرو گے تو پہنچے گی، فلاں چیز نہیں کرو گے تو نہیں پہنچے گی، نہیں، ایسا نہیں۔ جو پڑھ کے بخشا، جس وقت بخشا، اللہ پہنچا دے گا۔ خیرات کے لیے بھی تعین نہیں چاہیے۔ حضور علیہ السلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے، ائمہ دین سے، اولیاء اللہ، علماء صلحاء سے کوئی تعین ثابت نہیں۔ اس وقت کرو تو ٹھیک ہے، اس وقت نہ کرو تو نہیں۔ یہ ذہن بنا لیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا مشابہت سے بھی بچو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا ان میں سے ہوگا۔ دیکھ لیں جو عمل بھی کریں، آیا یہود سے مشابہت تو نہیں ہوتی، نصارہ سے مشابہت تو نہیں، مجوسیوں سے تو نہیں، کسی بد عقیدے سے تو مشابہت نہیں ہو رہی۔ خیال کرنا، اپنا عمل برباد نہ کرنا، مشابہت سے بچا جائے۔ آپ اسی کو دیکھیں، آپ علیہ السلام تشریف لے گئے مدینہ منورہ، پتہ چلا کہ یہود 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیوں رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ہوئی تھی 10 محرم تھی، تو اس شکریہ میں روزہ رکھتے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، تو ہم روزہ رکھیں گے۔
لیکن پھر فرمایا کہ وہ 10 کو رکھتے ہیں، ہم 10 کے ساتھ ایک اور ملائیں گے، 9 یا 11 کا روزہ ملائیں گے تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ اندازہ لگائیں، روزہ ہے، عبادت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اس میں بھی یہود کی مشابہت گوارا نہیں، تو کسی عمل میں بھی مشابہت غیر کی نہ ہو۔ ثواب پہنچایا جائے، لیکن آپ کا تجربہ بھی ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ آگے پیچھے تو شاید محرم الحرام کے ان 10 دنوں میں خیرات کرنے کو لازمی سمجھا جاتا ہے، یہ تعین شریعت میں نہیں ہے۔ جتنا کر سکتے ہیں ایصال ثواب کریں، جتنا خیراتیں کر سکتے ہیں کریں، لیکن ان دنوں کی تعین نہ ہو، تعین نہیں چاہیے۔ تعین کریں گے کہ ان دنوں میں ہو سکتی ہے، آگے پیچھے نہیں، ثواب غارت ہو جائے گا، بیکار جائے گا۔ خیرات کی جائے لیکن شکل بدلیں، لیکن نام نمود تو چاہیے، پھر کیا کریں گے؟ اگر آپ نے ایک خیرات کرنی ہے، وہی پیسے لے کے غریبوں کو ہاتھ میں پکڑا دیں، لیکن پھر ناک کٹے گی کہ جی آج تو شور صاحب نے کوئی خیرات کی ہی نہیں۔ جب اس کے لیے کریں گے تو ویسے ثواب سے محرومی ہوگی، تو وہی شکل ضرور اختیار کرنی ہے۔ محلے میں دیکھیں کوئی یتیم ہیں، کوئی غریب ہیں، مسکین ہیں، بیوائیں ہیں، کوئی ضرورت مند ہیں، آپ ان کے ہاتھ میں تھما دیں، بس خیرات ہی تو کرنی ہے۔ نہیں، لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے خیرات کی ہے یا نہیں؟ لوگوں کے لیے کی ثواب نہیں ملتا، شکل بدلی جائے، مشابہت سے بچا جائے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ثواب پہنچتا ہے، چیز نہیں پہنچتی۔ اس نظریے سے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3 دن پانی بند رہا، لہذا پانی پلائیں گے تو ان کو پانی پہنچے گا۔ اب وہ تمہارے پانی کی ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ جنت کے پانی پی رہے، وہ جنت میں مزے کر رہے۔ اپنے ثواب کے لیے آپ کریں تو ضرور پانی کی شکل بنانی ہے۔ ثواب کمانے کے لیے کریں جو کچھ کر سکتے۔ اور اسی طرح ایک قبروں کی لیپا چوپی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرد روزانہ قبرستان جائیں، نہیں تو ہفتے میں جائیں، نہیں تو مہینے میں جائیں، سال میں جائیں، زندگی میں جائیں، جائیں ضرور۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محرم کی تعیین نہیں کی۔ آپ بھی دیکھتے ہیں محرم الحرام میں قبرستان میں میلہ لگا ہوا ہوتا ہے، مرد بھی وہیں، عورتیں بھی وہیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ان سے کسی نے سوال کیا کہ عورت قبرستان جائے، فرمایا تم یہ پوچھو کہ اس پر لعنت کتنا برسے گی؟ جائے گی تو اللہ کی لعنت میں، فرشتوں کی لعنت میں، قبرستان جائے گی تو قبر والے کی روح اس پہ لعنت کرے گی، اور شیاطین کے گھیرے میں ہوگی، فرشتے، انسان، جنات اس پہ لعنت بھیجیں گے۔ تو اب اس نے کمایا کیا؟ لعنتیں لے کے واپس آئی تو کمایا کیا جا کے؟ کہتے ہیں میں نے ضرور جانا۔
پڑھ کے بخشے ٹھیک ہے پہنچ جائے گا۔ اور مرد بھی تعین رکھی ہوئی ہے کہ محرم میں ہی قبریں لیبا جو بھی کرنی ہے، پانی ڈالنا ہے، باقی سارا سال نہیں جاتا۔ یہ تعین عرض کر رہا ہوں ناجائز ہے، شریعت میں نہیں ہے۔ سن تو لیتے لیکن شریعت کے مسئلے کو ذمہ داری سے سنیں اور عمل میں لائیں۔ ایک سال ہمت کر لیں، اگلے سال یہ شکل نہیں رہے گی۔ ایک سال ہمت کر لیں کہ محرم میں نہیں جانا، نہ اہل خانہ کو جانے دینا، سفر میں بنا لیں، ربیع الاول میں قبریں بنا لیں۔ صرف یہی دن ملے ہیں ایسا نہیں۔ آیا ایسا عمل حضور، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، فقہاء، علماء، صلحاء، اولیاء اللہ سے کوئی ثابت ہے؟ بالکل نہیں۔ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح بارہا عرض کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی کا کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن سو گئے۔ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن ہے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ شریعت میں نہیں ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، امت کی ماں ہیں۔ والد کا انتقال ہو گیا، بڑھاپا ہے۔ 3 دن کے بعد خوشبو منگائی، لگائی، فرمایا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا کہ کوئی فوت ہو جائے، میرا والد فوت ہو گیا ہے تو 3 دن کے بعد میں اظہار کر رہی ہوں کہ سوگ نہیں منا رہی۔ ہمارے ہاں اور اسی طرح کی روایت حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہیں، مومنین کی، مسلمانوں کی ماں ہیں۔ ان سے بھی اسی طرح کا واقعہ ہے کہ فرمایا میں سوگ نہیں منا رہی۔ ایسا ہی چاہیے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہیں، شہید ہوئے، اعلیٰ مقام حاصل کیا، اور اس کے لیے ہم اب سوگ منائیں، شریعت میں نہیں ہے۔ ایسا شریعت میں نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم انسان تھے، لیکن یاد رکھیں ان کو جو مرتبہ ملا شہادت سے، یہ کبھی تصور نہ کرنا کہ ان کی وجہ سے محرم کو عزت ملی۔ جب سے اللہ رب العالمین نے دن رات کا نظام بنایا، مہینے بنائے، اس وقت سے محرم الحرام محترم ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ محرم الحرام میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ملی تو اور مرتبہ مل گیا۔ یہ تصور نہ کرنا کہ حضرت حسین کی وجہ سے محرم کو عزت ملی ہے، تو شروع سے محترم ہے، قرآن بتاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے۔ اور ایک لفظ بولا جاتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام کا معنی ہوتا ہے مقتدا، پیشوا، رہنما، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدا تھے، پیشوا تھے، ہمارے سروں کے تاج تھے۔
ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. لیکن اگر امام کا معنی یہ لیا جائے کہ امام کا معنی ہے معصوم، تو معصوم صرف نبی ہوتے ہیں، عصمت انبیاء، معصوم صرف نبی ہوتے ہیں. اس نظریے سے اگر امام کا لفظ استعمال کیا جائے یا مانا جائے کہ امام حضرت حسین نبی سے بھی زیادہ معصوم تھے، یہ غلط عقیدہ ہے. صحابی رسول ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسہ ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے صاحبزادے ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں. ساری نسبتیں خوب ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر نسبت صحابی تھے، وگرنہ صرف رشتہ داری نہیں بچا سکتی. آپ کو معلوم ہے کہ ابو لہب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا، عبد العزیٰ اس کا نام تھا، سگا چچا تھا، لیکن وہ جہنم سے نہیں بچ سکا، صرف رشتہ داری نہیں بچا سکی. خواجہ ابو طالب، ہم خواجہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خدمت کی، بے حد خدمت کی ہے، ہر دکھ سکھ میں حضور کے ساتھ رہے، لیکن مسلمان نہیں ہوئے. کفر پر موت آئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نہیں بچ سکے، تو صرف رشتہ داری ان کو نہ بچا سکی. ہمیں سمجھانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کہ فاطمہ، جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے یہاں مانگ لے، کل قیامت کے دن تجھے تیرے اعمال چھڑائیں گے. اگر نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمان کے بعد رشتہ داری بھی کام دے گی، لیکن حضور نے تنبیہ فرمائی. تو امام کا لفظ استعمال کرنے میں حرج نہیں، بشرطے کہ معنی یہ ہو کہ میرا مقتدی ہے، میرا پیشوا ہے، میرا رہنما ہے، تو ٹھیک ہے. اور ایک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ بولا جاتا ہے علیہ السلام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو دونوں لفظ بولے جائیں گے، صلاۃ اور سلام، علیہ الصلوۃ والسلام. علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صرف علیہ السلام کا لفظ بولا، یہ کراہت ہے. صلاۃ اور سلام دونوں بولے جائیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ الصلوۃ والسلام. باقی انبیاء کے لیے علیہ السلام کافی ہے. صحابی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہا، صحابیہ کے لیے، بزرگان دین کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے رحمت اللہ علیہ، علیہ الرحمہ، یہ لفظ بولے جائیں. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو گارنٹی ہے کہ صلاۃ و سلام ہے. اوروں کے لیے اگر استعمال کریں گے تو دھوکہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ بھی نبی تھے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نہ کہا جائے. لیکن اگر کسی نے عقیدہ یہی رکھتے ہوئے کہ وہ صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، نبی نہیں، پھر کسی نے لفظ کہہ بھی دیا تو چل جائے گا، لیکن بنیادی طور پہ عقیدے پہ اثر پڑتا ہے. تو علیہ السلام حضرت حسین کے لیے استعمال نہ کیا جائے. رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے اللہ نے استعمال کیا، وہ ہونا چاہیے. اور اس سے دھوکہ کسی بزرگ کے لیے
جب رضی اللہ عنہ کہیں گے دھوکہ لگے گا کہ شاید یہ صحابی تھے، اس وجہ سے اس سے بھی بچا جائے۔ تو دیکھیں جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ کرنی چاہیے۔ محرم الحرام میں پورا مہینہ، صرف 10 دن نہیں، پورا مہینہ ایک روزہ رکھنے پر 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، وہ جی فلاں تو رکھتا نہیں، فلاں رکھے نہ رکھے تو اپنا کام تو نہ بیٹھ، ممکن ہے اس کو کوئی عارضہ ہو۔ تو علماء کے لیے بھی یہی ہے کہ منع ہے کہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی نہیں رکھ پاتا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ واعظ و نصیحت بھی نہ کرے، دین کا مسئلہ بھی نہ بتائے، نہیں وہ بتائے، ہمت کرے، رکھنی چاہیے اس کو۔ تو ایک روزہ رکھنے پر 30 روزوں کا ثواب ملے گا، یعنی مہینے کے روزوں کا ثواب ایک روزے پہ، اور 10 پر تو 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی 10 محرم الحرام کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرے کھانے پینے میں، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کا رزق بڑھا دے گا۔ اس میں کرنا چاہیے، روٹین سے ذرا ہٹ کے تھوڑا سا ذرا زائد کر لیا جائے، اس میں کوئی عرض نہیں، بڑھا دیا جائے کہ 10 محرم الحرام کو وسعت کی جائے تو رزق بڑھ جائے گا۔ اس لالچ میں صحیح، حضور کا فرمان بھی پورا ہو جائے گا۔ اگر روزہ رکھیں گے تو ویسے رزق بڑھ جائے گا۔ رمضان میں بھی دیکھا کہ افطاری کے وقت کیا سما ہوتا ہے، رزق بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں وسعت آئے گی، وسعت گنجائش رکھے تو رکھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گنجائش آئے گی، وسعت آئے گی، وہ کر لینی چاہیے۔ خیرات میں نے عرض کیا ہے کہ مشابہات سے بچتے ہوئے جتنا کی جائے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ اور فہم نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔